السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کا دینی بھائی افو خان اتر پردیش الہ آباد سے۔ تو سامعین، آج کا جو ہمارا عنوان ہے، جو ٹاپک ہے، وہ ان تمام جاہلوں کو ایک جواب ہے جو یہ کہتے ہیں کہ چاروں امام برحق ہیں اور ان میں سے ایک امام کی تقلید کرنا واجب ہے۔ اور جب ہم اس سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ بھیا آپ لوگ اپنے آپ کو مقلد کہتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ ہم فلاں امام کی تقلید کرتے ہیں، تو یہ بتائیے تقلید کہاں سے ثابت ہے؟ تو وہ یہ کہتے ہیں جو تقلید ہے وہ تو صحابہ کے دور میں بھی موجود تھی، نعوذ باللہ۔ اور وہ یہ کہتے تھے کہ جو تقلید ہے وہ صحابہ کے بھی دور میں ہوتی تھی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ تقلید کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی غیر نبی کی بات کو بنا دلیل کے مان لینا، اس عمل کا نام تقلید ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں صحابہ کے زمانے میں کیا واقعی ایک دوسرے کی بات کیا بنا دلیل کے مان لی جاتی تھی؟ آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: لعن الله الواشمات والموتشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها يعقوب، فجاءت فقالت: إنه بلغني عنك أنك لعنت كيت وكيت. فقال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو في كتاب الله. فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول. قال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. أما قرأت: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. قال: فإنه قد نهى عنه. قالت: فإني أرى أهلك يفعلونه. قال: فاذهبي فانظري. فذهبت فنظرت فلم تر من حاجتها شيئا. فقال: لو كانت كذلك ما جامعتها. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے گودوانے والیوں اور گودنے والیوں پر لعنت بھیجی ہے، چہرے کے بال اکھاڑنے والیوں اور حسن کے لیے آگے کے دانتوں میں کشادگی کرنے والیوں پر لعنت بھیجی ہے کہ یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی صورت میں تبدیلی کرتی ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ کلام قبیلہ بنی اسد کی ایک عورت کو معلوم ہوا جو یعقوب کے نام سے معروف تھی۔ وہ آئی اور کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ نے اس طرح کی عورتوں پر لعنت بھیجی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا: آخر کیوں نہ میں انہیں لعنت کروں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے اور جو کتاب اللہ کے حکم کے مطابق ملعون ہے۔ اس عورت نے کہا کہ قرآن مجید تو میں نے بھی پڑھا ہے، لیکن آپ جو کچھ کہتے ہیں میں نے تو اس میں کہیں یہ بات نہیں دیکھی۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم نے بغور پڑھا ہوتا تو تمہیں ضرور مل جاتا۔ کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو کچھ دیں لے لیا کرو اور جس سے تمہیں روک دیں رک جایا کرو؟ اس نے کہا کہ پڑھی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے روکا ہے۔ اس پر عورت نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ آپ کی بیوی بھی ایسا کرتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا جاؤ اور دیکھ لو۔ وہ عورت گئی اور اس نے دیکھا، لیکن اس طرح کی ان کے یہاں کوئی معیوب چیز اسے نہیں ملی۔ پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر میری بیوی اسی طرح کرتی تو بھلا وہ میرے ساتھ رہ سکتی تھی؟ ہرگز نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4886۔ الحمدللہ، یہ جو حدیث آتی ہے یہ آتی ہے بخاری شریف میں، اور حدیث کا جو نمبر ہے وہ ہے 4886۔ تو الحمدللہ یہ جو حدیث ہے اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ صحابہ کے دور میں جو تقلید ہے وہ موجود نہیں تھی۔ کیوں؟ آئیے، یہ جو حدیث ہے اس میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ جو گودنے والی اور گدوانے والی جو عورتیں ہیں اور جو چہرے کے بال ہیں ان کو اکھاڑنے والی اور دانتوں کے بیچ میں جو جھیری ہوتی ہے
یعنی کہ جو گیپ ہوتی ہے اس کو کروانے والی عورتوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لعنت ہو۔ تو یہ جو بات ہے، یہ ایک عورت ہوتی ہے، اس کو پتہ چلتی ہے تو وہ آتی ہے، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کیے ہوئے تھے، اتنے بڑے صحابی، ان سے وہ پوچھتی ہے کہ اے عبداللہ بن مسعود، میں نے تو جو پڑھا قرآن، اس میں تو کہیں ایسا نہیں ہے، تو یہ بات آپ نے کہاں سے کہی؟ تو الحمدللہ، یعنی کہ صحابہ سے بھی دلیل مانگی جاتی تھی، اور جب دلیل مانگی جاتی ہے تو گویا وہاں پہ جو تقلید ہے اس کا کوئی کام نہیں، کیونکہ جو تعریف ہے تقلید کی وہ کیا ہے؟ جو حنفیوں کی اصول کی جو بکس ہیں ان میں جو تعریف آئی ہے تقلید کی، وہ آئی ہے کہ کسی بھی غیر نبی کی بات بنا دلیل کو جانے یا بنا دلیل کو مانگے مان لینا، اس عمل کا نام تقلید ہے۔ تو الحمدللہ ایک عورت، ایک صحابیہ، وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک صحابی ہیں، ان سے دلیل مانگ رہی ہے کہ آپ نے جو یہ بات کہی ہے، آپ نے جو یہ دعویٰ کیا ہے، آپ نے جو یہ فتویٰ دیا ہے، میں نے پورا قرآن پڑھا، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو الحمدللہ دلیل مانگی۔ تو پہلا پوائنٹ تو یہ ہے۔ دوسرا، الحمدللہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں ہم اپنے امام سے دلیل مانگتے ہیں، لیکن اگر وہ نہ دے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے پاس دلیل نہیں ہوگی، یعنی کہ ہم حسن جن سے ان کی بات مان لیتے ہیں۔ کتنے بڑے امام ہیں، اگر وہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب کوئی نہ کوئی تو دلیل ہوگی نا ان کے پاس، بھائی اپنی عقل سے تھوڑی نہ کہہ رہے ہوں گے۔ تو جو یہ صحابیہ ہے، وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کافی سالوں تک صحبت اختیار کیے تھے، ان سے دلیل مانگنے پہنچ جاتی ہے۔ اگر وہ بھی جو صحابیہ ہے یا جو عورت ہے، وہ اگر یہ بھی سوچتی ارے عبداللہ ابن مسعود نے یہ بات بولی ہے تو ضرور ان کے پاس کوئی دلیل ہوگی، کچھ نہ کچھ تو ہوگا، وہ اپنے پیٹ سے ایسا تھوڑی نہ کہہ رہے ہوں گے، لیکن نہیں، وہ سیدھے پہنچ گئی دلیل مانگنے۔ تو یہ کس کھیت کی مولی ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے اتنے بڑے امام نے، ہمارے اتنے بڑے عالم نے کہا ہے تو کوئی نہ کوئی تو دلیل ہوگی نہیں۔ یہ گمان نہیں کرنا ہے، اندھ وشواس ہم کو نہیں کرنا ہے کہ نہیں ہوگی، ارے ہوگی کیا، اگر ہے تو بھائی اس کو دینی چاہیے۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کہا وما آتاکم رسول، نبی صلی اللہ علیہ تم کو جو کچھ دیں اس کو لے لو۔ تو الحمدللہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں ہم کو کیا دیا؟ وہ دیا کہ میں تمہارے بیچ صرف دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک ہے اللہ کی کتاب اور دوسری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یعنی کہ قرآن حدیث۔ تو قرآن حدیث چھوڑ کے گئے، اس کو لوگوں نے چھوڑ دیا، اور جس سے منع فرمایا اس کو لوگوں نے چالو کر دیا کہ نہیں ہم تو فلاں مسلک کے ہیں اور فلاں فرقے کے ہیں اور فلاں امام کے ماننے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو الحمدللہ جو حنفیوں کا دعویٰ ہے کہ وہ جو صحابہ کا زمانہ تھا ان میں تقلید موجود تھی اور صحابیہ ایک دوسرے کی تقلید کرتے تھے، تو یہ دعویٰ ان کا الحمدللہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 4886 سے رد ہو گیا، کیونکہ صحابیہ نے صحابی سے اس کے قول کی، اس کے فتوے کی، اس کی رائے کی دلیل مانگی، اور باقاعدہ اس نے کہا کہ میں نے قرآن پڑھا ہے، میرے کو نہیں ملی، آپ نے کہاں سے کہا؟ اس نے جا کے صحابی سے باقاعدہ سوال کیا، دلیل مانگی۔ اور یہاں لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنے بڑوں سے سوال ہی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں رے نہیں بھیا سوال کرنا گستاخی ہو جائے گی، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ پھر جب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو جواب دے دیتے ہیں تو وہ کہتی ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کی جو بیوی ہیں وہ ایسا ہی عمل کرتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھیے، مطلب اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو وہ زمانہ تھا اس میں بھی بڑا صحابہ
کی جو بیویاں تھیں ان کے تعلق سے مارکیٹ میں جو چرچا تھی، افواہیں تھیں، وہ پھیلی رہتی تھیں، جیسے آج کے دور میں ہے، اللہ اکبر۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اندر جائیے، جا کے میری بیوی کو دیکھ لیجئے، اور وہ دیکھ کے آئی۔ الحمدللہ وہ کہتی ہے کہ نہیں، آپ کی بیوی نے تو کوئی اپنے جو چہرے کے بال ہیں، بھووں کے بال ہیں، ان کو نہیں صاف کیا، نہیں تراشا، نہیں کم کیا، نہ ہی انہوں نے اپنے دانتوں میں کوئی جو گیپ ہے اس کو بنایا ہے، اور نہ ہی انہوں نے کوئی جو ٹیٹو ہے اپنے بدن پہ گدوایا ہے۔ تو الحمدللہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بہت اچھا جواب دیتے ہیں، پیارا جواب دیتے ہیں کہ اگر میری بیوی ایسا کرتی تو کیا وہ میرے ساتھ وہ رہ سکتی تھی؟ الحمدللہ یہ تھا ہمارے پیارے صحاباؤں کا ایمان۔ اتنی ہمت تھی کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہے، اس کے پاس ایک ادنا سی جو عورت ہے وہ جا کے سوال کرتی ہے کہ آپ نے یہ بات کہاں سے کہی؟ میں نے بھی پڑھا ہے قرآن، کہاں لکھا ہوا ہے جو آپ نے بات بولی ہے؟ اور آج یہاں پہ کوئی اپنے آپ کو خالی جھوٹ موٹ بول دیتا ہے کہ میں علی کے خاندان سے ہوں، میں سید خاندان سے ہوں، میری رگوں میں حسین کا خون دوڑ رہا ہے، تو لوگ اس سے سوال تو کیا اس کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھتے نہیں ہیں۔ اتنی ہمت ان کے نہیں ہوتی ہے، تو وہ کیا دینی مسائل پہ سوال ان سے کریں گے، اور کیا ان کے میرے بھائی جواب پہ دلیل مانگیں گے؟ ان کی ہمت ہی نہیں ہے، مقلد بنے ہوئے ہیں، ڈرپوک بنے ہوئے ہیں، اتنا دم نہیں ہے کہ وہ اپنے امام سے، اپنے عالم سے، اپنے علماء سے ان کی بتائی ہوئی الٹی سیدھی باتوں کی کوئی دلیل مانگ لے۔ سر جھکا کے سن لیتے ہیں اور سوچتے ہیں اتنے بڑے عالم، 8 سال انہوں نے مدرسے میں لگایا ہے، 15 سال انہوں نے مدرسوں میں بچوں کو پڑھایا ہے، کیا اتنے بڑے عالم کیا مطلب وہ کیا جھوٹ بول سکتے ہیں؟ کیا غلط بول سکتے ہیں؟ ارے بھیا دلیل مانگو۔ جب ایک عورت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ دلیل مانگ سکتی ہے، تو آپ کس کھیت کی مولی گاجر اور لوکی بیگن ہے؟ تو الحمدللہ ثابت ہو گیا کہ جو تقلید ہے وہ صحابہ کے دور میں نہیں تھی، تقلید بہت بعد میں چالو ہوئی، اور جو تقلید ہے وہ نہ تو قرآن میں، نہ حدیث میں ہے، نہ اجماع سے ثابت ہے۔ تقلید تو جاہلوں نے زبردستی ایجاد کر دی ہے، دین میں بدعت ہے یہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔